راشن ڈرائیو کے دوران ہم نے ملک عبدالعزیز صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ انتہائی مستحق فیملیز کے گھر ڈھونڈیں۔ انہوں نے ہمیں 3 انتہائی مستحق فیملیز کے بارے میں بتایا۔ الحمدللہ ہم نے وہاں پر راشن پہنچا دیا، لیکن وہاں پر اس دوران انہوں نے ایک واقعہ ہمیں ایسا بھی بتایا کہ 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باپ ایک شہر سے دوسرے شہر کام کرنے کے لیے آیا، لیکن اسی دوران اس کی ٹانگ متاثر ہو گئی، دوسرے لفظوں کے اندر سوکھ گئی۔ لاٹھی کا سہارا لے کر چلتے ہیں، کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مالک مکان، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ مالک کمرہ نے کمرے کو تالا لگا دیا۔ اب وہ قریبی کرایہ دار ہمسائے کے گھر میں ایک کمرہ ان سے ریکویسٹ کر کے وہاں پر عارضی طور پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک رکشہ یا چنگچی کی درخواست کی ہے تاکہ وہ باعزت طور پر اپنا روزگار کما سکیں، اپنے خاندان کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ چیریٹی یعنی خیرات سے مدد تو ہو جاتی ہے مگر غربت ختم نہیں ہوتی۔ ان کا نمبر بھی ہم نے ہر دفعہ کی طرح سکرین پر مینشن کر دیا ہے، آپ ڈائریکٹ ان کو کال کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو رکشہ لے کے دے دے یا چنچی لے کے دے دے جی، تاکہ کوئی اگر ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹ کرے جی، ڈائریکٹ کرے تاکہ بیچ میں کوئی بندہ نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلانا کھا گیا جی، فلانا پی گیا جی، لوگ اس لیے بھی ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ بھیک نہیں مانگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ کہہ لیں کچھ ٹاپک تھے ان کے اوپر، میں یہ بابا جی ہیں ملک عبدالعزیز، تو ان کے پاس انٹرویو کرنے آیا، تو میں نے ان کی ویسے بھی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ کائنڈلی اس طرح دیکھیے گا جو مستحق ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو مانگ نہیں رہے، تو ان کو ذرا تلاش کیجیے گا تاکہ ان تک جو راشن ہے، بیسیکلی یہی لوگ ہیں جو صحیح راشن کے حقدار ہیں، مستحق ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ہے ہمارے محلے کے اندر، تو ان تک راشن پہنچانا ہے۔ تو بیسیکلی دیکھیں جس طرح سے آپ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی جس طرح سے ہم نے وہ ماجی والی ویڈیو بنائی، اس سے کچھ ریونیو جنریٹ ہوا، اور آج جب ہم ان کو ریونیو ان کا جنریٹ ہوا، ریونیو پکڑا رہے تھے، جو خوشی ہمیں محسوس ہو رہی تھی، فیل ہو رہی تھی، کہہ لیں کہ ویسے نہیں ہوتی، کسی کی ہیلپ کرنے سے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر یہ بھی ہیں، اب ان کی سٹوری ہے، ایک سٹوری بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ویڈیو کا جو لنک ہے یوٹیوب سے، ویڈیو جو دیکھی جائے گی اس سے بھی ریونیو جنریٹ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم ان تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ ملک عبدالعزیز صاحب نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا، اور ان کی ہیلپ کی سٹوری، مطلب ان کی ہیلپ آپ نے بھی کرنی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیسے کرے ہیں۔ پہلے تو ملک صاحب سے، ملک عبدالعزیز صاحب سے ان کے حالات پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ یہ بیچارے بڑے سر پوش سے آدمی ہیں جی، اور یہ بچپن میں یہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے جی یہ بالکل سوکھ گئی ہے جی، یہ بچپن میں پولیو کی وجہ سے۔ پھر ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کی شادی ہو جائے، اس کی نسل چلے، ان کی شادی کروا دی۔ اب ان کی ماشاءاللہ 4 بچیاں ہیں جی، اور ایک بچہ ہے، وہ چھوٹی عمر میں بچہ کما کے اس گھر کا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ خود بھی بڑے اچھے درزی ہیں، بچپن میں ماں باپ نے ان کو درزیوں کا کام سکھوایا، لیکن لوگوں کے پاس اتنے پیسے ملتے نہیں تھے اس کام میں، تو اپنی یہ دکان ڈال نہیں سکے، مشین ان کے پاس ہے نہیں۔ پھر یہ رکشہ چلانے لگ پڑے، رکشے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی فائدہ دیا، لیکن وہ مالک کی روزانہ کی وہ جی آج دھیان نہیں لگی جی، آج اس طرح نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہوا، وہ پھر رکشہ چھوڑ دیا، چنچی چلائی۔ پھر یہ اتوار بازار میں فروٹ بیچتے تھے، تو یہاں باہر ریڈی بھی لگاتے تھے، کبھی کمیٹی شمیٹی والے بھی آتے تھے، وہ بھی لے جاتے تھے۔ پھر انہیں بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ آپ تحقیق کر کے دیں جی، جس کو بھی دیں تحقیق کریں، تو انشاءاللہ تعالی حقدار کا حق ملے گا اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ اگر یہ شخص رکشہ مل گیا، اس کو چنچی مل گئی، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اور ملک ریاض صاحب کے دل میں اگر خدا کا خوف آ گیا تو اس کو بھی، تو مجھے بھی اللہ کی مہربانی سے، میں بھی ساری زندگی کرائے پہ رہا ہوں جی، میں ساری زندگی کرائے پہ رہا ہوں، تو وہ جناب انشاءاللہ تعالی مکان مل گیا جناب کرائے سے۔ ملک ریاض صاحب کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جی، میں خالی ملک ریاض صاحب کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ ان اینکروں کو دیتے ہیں، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے، وہ جو اینکر جھوٹ بولتے ہیں اور پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، تو ان نیک لوگوں کو کیوں نہیں دیتے آپ، جن کی دعائیں جن کی دعائیں؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ بہت دے رہا ہے جی، اللہ اس کو بہت نواز رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی غیب کے خزانے سے اللہ انہیں روزی دے رہا ہے، اور وہ بھی چپکے سے آ کے کسی نہ کسی غریب مسکین کا پیٹ بھر جاتے ہیں۔ بالکل جی۔ تو خواتین و حضرات، انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ نکلے ضرور، نکلے ضرور، اور کوئی ڈھونڈے،
اور ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے، مستحق مل جاتے ہیں. بیسیکلی ان لوگوں کو ڈھونڈے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، سفید پوش لوگ ہیں، مستحق ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو آپ جا کے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو 700 گنا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے.